حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 65 سالہ زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے ان کی سیرت کا، تو اس کے اندر سے خواتین کے لیے بہت سے اصول بھی ملتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے جو 65 سال تھے، اس میں سے 40 سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے کے ہیں۔ جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور 25 سال جو ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، تو 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد کے ہیں۔ تو ان کی زندگی کے 2 حصے، پہلا جو حصہ ہے ان کی پیدائش عام الفیل سے 15 سال پہلے 556 عیسوی کے اندر ہوئی۔ عام الفیل مطلب ہاتھیوں والا سال۔ اس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ لشکر کے ذریعے حملہ کیا تھا بیت اللہ پر، خانہ کعبہ پر۔ یہی وہ سال ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، عام الفیل اس کو کہا جاتا ہے۔ اس سے 15 سال پہلے حضرت خدیجہ کی ولادت ہوتی ہے۔ مکہ میں ان کے جو والد تھے، خویلد نام تھا ان کا، خویلد بن اسد، یہ مشہور شخصیت تھے، تاجر تھے، مالدار شخص تھے، کاروبار تھا ان کا، بڑا تجارت کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ جس گھر میں پیدا ہوئی وہ ایک مالدار گھرانہ تھا، دولت مند، اور ہر قسم کے ساز و سامان جو ہے موجود تھے، نوکر چاکر تھے۔ اس طرح کے گھرانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ کے بہن بھائیوں میں جو مشہور ہیں، ایک تو حزام ہیں جن کے بیٹے حکیم ابن حزام، یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت زید ابن حارثہ جو غلام تھے ان کو خرید کر حضرت خدیجہ کو دیا تھا ہدیے میں۔ تو حضرت خدیجہ نے وہ غلام ہدیے میں آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، زید ابن حارثہ، جن کو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اسی طرح دوسرے بھائی عوام ہیں، ان کے بیٹے زبیر، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور صحابی ہیں زبیر ابن عوام۔ عوام کی جو بیوی تھی ان کا نام صفیہ تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اور ان کے بیٹے تھے زبیر۔ جو زبیر تھے ان کی بیوی کا نام اسما تھا، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، حضرت عائشہ کی بہن۔ یہ بیٹے تھے عبداللہ ابن زبیر۔ حضرت عائشہ عبداللہ ابن زبیر کی خالہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا جایا کرتے تھے اپنی خالہ کے پاس۔ حضرت عائشہ سے بہت ساری حدیثیں ان کی روایت کی۔ تو یہ عوام کے بھائی تھے حضرت خدیجہ کے۔ تیسری بہن ہے حالہ، حضرت خدیجہ کی بہن ہے، ان کے بیٹے سے حضرت زینب کا نکاح ہوا تھا۔ حالہ کے بیٹے تھے ابو العاص ربیع۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب تھا وہ طاہرہ تھا، یعنی شروع سے ہی ان کے اندر اللہ نے ایسی صفات رکھی تھی، پاک باز اور پاکیزہ خاتون تھی، کہ ان کو ان صفات کی وجہ سے ہی ان کا لقب طاہرہ پڑ گیا، ان کو طاہرہ کہا جاتا تھا، پاک عورت۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو پہلا کردار تھا ایک عورت کا بیٹی کی حیثیت سے، تو اس وقت ہی وہ اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرتی ہیں کہ جس سے طاہرہ کا لقب جو ہے نا ان کو مل جاتا ہے، پاک باز۔ یہی وجہ تھی کہ 15 سال کی عمر میں جب ان کے نکاح کی بات چلی تو ان کے والد نے ان کے جو چچا زاد تھے ورقہ ابن نوفل، یہ مشہور شخصیت ہیں، عیسائیت کے اندر یہ بڑے عالم تھے، ان کے ساتھ نکاح کی نسبت طے ہوئی تھی ان کی پاک بازی کی وجہ سے، لیکن بعد میں کسی وجہ سے وہ نکاح نہیں ہو سکا۔ تو پھر جو ان کا پہلا نکاح ہوا تھا وہ ابو حالہ النباش تھے، ان سے ہوا تھا، اور ان سے پھر ان کے اولاد میں ایک حالہ تو وہ تھے ہند اور طاہر، یہ ان کی اولاد کے اندر، یعنی حضرت خدیجہ کی پہلی جو اولاد تھی پہلے نکاح سے۔ یہ جو شوہر تھے یہ جلدی فوت ہو گئے، تو دوسرا نکاح ان کا پھر ایک اور مشہور شخصیت تھی عتیق ابن عائد، یہ بھی تاجر تھے مکہ کے اندر، ان سے نکاح ہوا، اور ان سے ایک بیٹی تھی ہند کے نام سے۔ یہ جو دوسرے شوہر تھے یہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا حرب فجار میں، ایک یہ مشہور جنگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 15 سال تھی اس وقت یہ جنگ ہوئی تھی، حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 30 سال تھی۔ اس وقت اس جنگ میں ان کے والد، حضرت خدیجہ کے والد بھی اور ان کے شوہر بھی قتل ہو گئے۔ تو حضرت خدیجہ نے خود فیصلہ کیا، کاروبار جو ہے نا سنبھال لیا انہوں نے، 30 سال کی عمر میں اپنے والد کا، شوہر کا جو کاروبار تھا اس کو سنبھال لیا، اور وہ مزاربت پر آگے مال دیتی تھی۔ 30 سال سے لے کر 40 سال، یہ جو 10 سال سے حضرت خدیجہ نے کاروبار کیا، اور اس دوران چونکہ حسب نسب والی تھی، کاروبار بھی تھا، پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی، نوکر چاکر تھے، سب کچھ تھا، تو مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کے لیے نکاح کے پیغام بھیجتے تھے۔ اگرچہ تلاش کی تھی کہ کوئی ایسا ایماندار شخص مل جائے کہ جو ان کے کاروبار کو بھی سنبھال لے،
اور جو صفات میں بھی انہیں کی طرف، خود بھی طاہرہ تھی، اچھی صفات کی تھی، انہوں نے کبھی بت پرستی بھی نہیں کی شروع سے ہی، یہ بھی ایک اللہ کو ماننے والی تھی. تو ایسے ہی کسی شخص کی تلاش میں تھی، یہاں تک کہ 40 سال کی عمر میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت شروع کی تھی، انہوں نے 25 سال آپ کی عمر تھی، تو آپ کے چچا ابو طالب نے کہا کہ خدیجہ کے پاس مال ہوتا ہے جو وہ لوگوں کو دیتی ہے مزاحمت پر، تو آپ بھی شاید ان کا مال لے کر جا سکتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت بھی ہو گئی تھی امین اور صادق اور امین کے نام سے، تو حضرت خدیجہ کو بھی پتہ چلا. تو پھر حضرت خدیجہ نے اپنا مال جو ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ لے کر جائیں، تجارت میں جو بھی منافع ہوگا میں عام لوگوں کو جتنا دیتی ہوں اس سے آپ کو زیادہ دوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، چنانچہ آپ نے شام کا سفر کیا. حضرت خدیجہ کے غلام بھی میسرہ ساتھ میں تھے. جب وہ سفر ختم ہوا واپس آئے تو غلام کو میسرہ، اس نے بہت ساری صفات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ کو بتائیں کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں لگ رہے، یہ نوجوان جو ہے تو کوئی ایسی شخصیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی صفات اور خصوصیات رکھی ہیں. تو خدیجہ کا 10 سال سے ایک خواب تھا کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جو ایماندار ہو، جو ان کے کاروبار کو سنبھال لے. تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوانے کے لیے اپنی ان کی ایک سہیلی تھی نفیسہ، ان کے ذریعے سے انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا. ان سے یہ کہا کہ پہلے ان سے پوچھ لینا اگر وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو پیغام دینا. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ نفیسہ نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتے، آپ نوجوان ہیں، 25 سال عمر تھی اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اچھی صفات سے نوازا ہے، صادق اور امین کے نام سے لوگ آپ کو جانتے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں کیسے جو ہے خرچے اٹھاؤں گا، مہر ادا کرنے کے لیے میرے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عورت خود ہی ان چیزوں کا انتظام کر دے تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ خدیجہ ہیں جو آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ خود یہ خرچے اٹھانا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس طرح پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا جبکہ ان کی عمر 40 سال تھی. تو یہ 40 سالہ ان کی زندگی کا خلاصہ ہے جو ان کے نکاح سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے کی.